امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا، پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے۔ اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے، ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے۔ تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ، 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو۔ وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔
تو بندہ مشورہ دینے لگا. مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے, مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے, کیا حرج ہے, جائز کٹھے کر لیں. تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا. حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے, حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں, میں کٹھے ہی نہیں کرتا. نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے, میں اس رستے جاتا ہی نہیں. حضرت بہلول دانا کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو ظاہری طور پر مجنون پاگل سمجھے جاتے تھے، لیکن دراصل وہ ایک نہایت ہی دانا عقل مند اور اللہ کے مقرب ولی تھے۔ ان کا اصل نام اویب بن عمرو تھا اور وہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں تھے۔ مشہور قصہ خلیفہ ہارون الرشید اور بہلول دانا۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا سے پوچھا، بہلول تمہیں دنیا سے نفرت کیوں ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، اے خلیفہ، جس چیز کے پیچھے سب دوڑ رہے ہوں اور آخر میں وہ چیز کسی کام نہ آئے، اسے پسند کرنا عقلمندی نہیں۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو پاگل ہو۔ بہلول نے جواب دیا، ہاں، اگر دنیا کو عقلمندی سمجھنا عقلمندی ہے تو میں پاگل ہی اچھا ہوں۔ دوسرا مشہور واقعہ، مٹی کے گھر۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بہلول بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔ خلیفہ نے مذاق میں کہا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، بیچو گے کتنے کا؟ بہلول نے کہا، جنت کے بدلے۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا محل مجھے نہیں چاہیے، اور آگے بڑھ گیا۔ قریبی درباری نے خلیفہ سے کہا، اگر یہ واقعی اللہ کا ولی ہے اور اس نے جنت کی پیشکش کی تو اپنے بہت بڑا موقع گنوا دیا۔ خلیفہ فوراً واپس آیا اور کہا، بہلول وہ محل مجھے دے دو جنت کے بدلے۔ بہلول نے کہا، نہیں، اب یہ فروخت نہیں ہوتا کیونکہ تم پہلے انکار کر چکے ہو۔ حضرت بہلول دانا کے قصے ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کی محبت عارضی ہے، آخرت کی فکر ضروری ہے۔ جو لوگ دنیا کے لیے پاگل نظر آتے ہیں وہ اصل میں عقلمند ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے دوست اولیاء اللہ کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ عام نظر میں بے وقوف دیوانے لگیں۔ ایک دن حضرت بہلول دانا شہر کی گلیوں میں پھر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قاضی جج بہت شان و شوکت سے عدالت میں بیٹھا ہے۔ لوگ انصاف کے لیے اس کے پاس آ رہے ہیں۔ بہلول دانا قاضی کے پاس گئے اور کہا، اے قاضی، تمہاری عدالت میں انصاف ہوتا ہے یا فیصلے صرف امیروں کے حق میں ہوتے ہیں؟ قاضی ناراض ہو گیا اور بولا، بہلول میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، تو پھر ذرا میرا ایک مقدمہ سن لو۔ قاضی، کیا مقدمہ ہے؟ بہلول ایک دن میں مسجد میں سو رہا تھا، خواب میں گیا کہ جنت میں ہوں، وہاں مجھے ایک محل نظر آیا۔ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ بہلول کا ہے، میں خوش ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی قریب گیا ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ یہ محل تو قاضی صاحب نے لے لیا ہے۔ قاضی ہنسنے لگا، یہ تو صرف خواب تھا۔ بہلول مسکرا کر کہنے لگے، بالکل درست فرمایا، دنیا بھی ایک خواب جیسی ہے، لیکن افسوس کہ تم نے خواب میں بھی میرا حق چھین لیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی عزت، عدالتیں اور جائیدادیں عارضی ہیں، اصل انصاف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ بعض اوقات دنیاوی جج انصاف کا معیار کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہمیشہ عدل پر قائم ہے۔